السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ دوستو، پروگرام تو روز ہی ہم کرتے ہیں، لیکن بات اتنی ہے کہ قوم کے سامنے حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے کہ میرے پاکستان کے ساتھ جو میرے بڑوں نے 47 میں لاکھوں قربانیوں کے بعد یہ حاصل کیا تھا، اس کے ساتھ آج تک آنے والے تمام حکمرانوں نے جو کھلواڑ کیا ہے، اللہ اکبر، کسی نے اس سرزمین کو اپنی زمین نہیں سمجھا، کسی نے اس پاکستان کی دولت کو یہ عوام کی امانت نہیں سمجھا، جس سے جو من میں آیا، جو ہاتھ میں آیا لے کے بھاگ گیا اور لوٹ لیا۔ بے حسی ہے، بے حسی ہے آنے والے حکمرانوں کی اور جانے والوں کی۔ کوئی شرم ہوتی، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن مجھے تو آج تک اس ملک پہ حکمرانی کرنے والے کسی حکمران میں یہ شرم و حیا نظر نہیں آئی۔ وہ جب اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو وہ خود کو شہنشاہ اعظم کہلواتے ہیں، وہ بااختیار ہوتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہو یا نہ ہو۔ دیکھیں، یہ موجودہ نگران جنہیں عرصہ 1.5 سال ہو چکا ہے، میں نے جب بغور جائزہ لیا کہ ان کی حکمرانی کس انداز میں 1.5 سال تک چلی ہے، کیا آئینی طور پہ ان نگرانوں کو اتنا اختیار تھا جو انہوں نے استعمال کیا؟ نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ ان کا سب سے بڑا کام جو تھا آئینی طور پر اور ان کے حلف کی بنیاد پہ کہ انہوں نے 90 روز میں انتخابات کروا کے ان بدھوؤں نے اپنے گھر واپس جانا تھا، لیکن انہوں نے تو پوری قوم کو بدھو بنا دیا۔ دیکھیں کہ یہ خزانہ جس کے لیے ہم پیٹتے اور روتے ہیں، اور خود یہ حکمران آ کے روتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے، خزانہ خالی ہے، اور ان کے خالی کہنے کے باوجود عوام اپنا ٹیکس جو ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد بیرون ملک سے جو لاکھوں کروڑوں ڈالر پاکستان آتے ہیں، ان کا حساب کہیں نہیں ہے۔ وہ تمام آنے والا سرمایہ ان حکمرانوں کی عیاشی پہ خرچ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوا ہے۔ ان نگرانوں کی ذمہ داری تھی کہ 90 روز میں انتخابات کروائے اور گھر چلے گئے۔ ان کو کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں دیا گیا کہ لاہور کے تمام انڈر پاس جو کچھ عرصہ پہلے بنے ہیں، یہ عمارتیں 100 سال چلتی ہیں، یہ سب کچھ ان کی ایک مدت ہوتی ہے، لیکن پچھلے 10-20 سال کے اندر یہ جو انڈر پاس، عمارتیں، نہریں، روڈز، دیکھیں دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے پنجاب کے خزانے کے مالی معاملات میں جو کچھ کیا اس کا حساب تو دینا ہوگا۔ لیکن سب سے بڑا ایک سانحہ جو پریس کلب کے ساتھ وقوع ہوا ہے، اس میں محسن نقوی صاحب نے اپنے صحافتی معتبر ہونے کا بھی ایک انداز اپنایا ہے۔ انہوں نے پریس کلب کے معصوم سے نمائندوں کو، ممبران کو، قیادت کو تسلیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں نقوی صاحب، یہ آپ کی ذات کا معاملہ نہیں ہے۔ ہم لوگ جو 50 سال سے یہاں جرنلزم کرتے ہیں، صحافت کرتے ہیں، ہمیں اپنے دکھ، درد، گرمی اور سردی کے ہم ذمہ دار ہیں، لیکن آپ نے
پلاٹوں کی سیاست کر کے صحافیوں کو تقسیم کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ صحافت کے جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے اس ادھورے ایجنڈے کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ آپ نے صحافیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ تمام صحافتی تنظیمیں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی اور ارشد انصاری کی سربراہی میں انہوں نے آپ کے اس ایجنڈے کو فارغ کر دیا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کی جو منصوبہ بندی تھی وہ بھی غرق ہو گئی ہے۔ آپ جو اپنے انداز میں چاہتے تھے اپنے لوگوں کو اوبلائج کرنا یا ان کو نوازنا، اب انشاءاللہ پریس کلب کی قیادت اور صحافی جو چاہیں گے وہی ہوگا اور سب کو قابل قبول ہوگا، لیکن اب آپ نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے۔ ہو چکی ہے، بازار میں چینی 200 روپے کلو بک رہی ہے۔ ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک انڈے نہیں خرید سکتا، 400-450 روپے درجن، کون لے گا انہیں؟ دالیں مہنگی، سبزیاں مہنگی، لوگ پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ نے اربوں روپیہ ان منصوبوں پہ خرچ کر دیا ہے پنجاب کا، جن کی پنجاب کو ضرورت نہیں تھی۔ نقوی صاحب، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور پریشانی تو اس قوم کی ہے، اس پنجاب کے عوام ہیں جنہوں کے گھر 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اور آپ نے دھڑا دھڑ پنجاب کا سرمایہ ایسے استعمال کیا ہے کہ یہ سرمایہ جیسے آپ کے ادارے کا بجٹ ہے۔ دیکھیں، حساب آپ کا بھی ہونا ہے، ہوگا۔ دوسری جانب دیکھیں کہ کاکڑ صاحب وزیر اعظم پاکستان ایک لکھے پڑھے بندے ہیں، ادب اداب والے ہیں، وہ تمام معاملات کو جانتے ہیں جو اب تک سیاسی طور پر پاکستان میں ہوئے ہیں اور اقتدار کی راہداریوں میں ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کم کیا ہے۔ انہوں نے دنیا بھر کے دورے کر ڈالے ہیں، دنیا بھر کے ایگریمنٹ کر ڈالے ہیں، ان کے من میں بھی جو آیا انہوں نے کیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر جمہوری حکومتوں کے سیاستدانوں کا نیب حساب کتاب کر سکتی ہے تو ان نگرانوں کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے۔ یہ جیسے ہی 8 فروری کے انتخابات ختم ہوتے ہیں تو ان تمام نگرانوں کو بلا کے ان کے تمام مالیاتی معاملات کا جائزہ لیا جائے اور تحقیقات کی جائے، کیونکہ واحد پاکستان ہے جس میں جمہوری حکومت کے ختم ہونے کے بعد نگرانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی جمہوری ملک میں اور کسی ملک میں نگرانوں کی کبھی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ یہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے۔ یہاں عدلیہ یا دوسرے اداروں کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ انتخابات کرائیں۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ نگرانوں کا بہت لمبا عرصہ گزرا ہے نگرانی میں، ان سے بھی ذرا پوچھا جائے۔ نیب اور سب اداروں کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کمایا ہے اور کیا گنوایا ہے، ملک کا کیا گنوایا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔